اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر اپنی طاقت کا، اپنے حکم کا یقین دلایا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر اپنے الفاظ پیش فرمائے جس سے انسان کو یہ نظام زندگی سمجھ آ جائے۔ اللہ نے انسان کے لیے، جان کے لیے اور اس کی جان کی راحت کے لیے یہ پورا نظام زندگی بنایا۔ اب نظام زندگی، دستور زندگی اللہ نے انسان کو عطا فرما دیا۔ اب اللہ نے مقصد زندگی بھی بتلایا۔ جب انسان اللہ کریم کے بنائے ہوئے دستور کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق، شریعت اسلام کے نظام کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کو مقصد زندگی حاصل ہوگا، وہ ہوگا ہمیشہ کے لیے راحت اور سکون، وہ ہے آخرت میں جنت کا مل جانا۔ پہلے نمبر پر اللہ نے انسان کو زندگی عطا فرمائی۔ اللہ تعالی نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کو زندگی بھی دی، ہم نے اس کو موت بھی دی۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے یہ آزمانے کے لیے کہ حضرت انسان دنیا کے اندر کیسے اعمال کرتا ہے۔ ہم نے انسان کو راحت بھرا نظام دیا ہے، نظام اسلام۔ کیا یہ اسی نظام کے مطابق زندگی گزارتا ہے؟ اگر یہ اسی نظام کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو وہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ کے اللہ کے احکامات میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ماننے میں، اللہ کے احکامات کے پیچھے چلنے میں اس کے لیے اطمینان ہے۔ اگر انسان اللہ کی مان کر نہیں چلتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، اپنے نفس امارہ کے پیچھے چلتا ہے، برائی کے ساتھ، برائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایک ہے نفس مطمئنہ، ایک ہے نفس امارہ۔ نفس مطمئنہ انسان کے دل کو راحت ملے گی، سکون ملے گا، من کو چاہت ملے گی، وہ اللہ کے ساتھ جڑنے سے ملے گی۔ یہ ایک مستقل نظام ہے۔ کیسے واقعات عجیب و غریب سامنے آتے ہیں۔ ایک شخص کے پاس دولت بھی تھی، شہرت بھی تھی، پیسہ بھی تھا، سب کچھ اس کے پاس تھا، دنیا کی کوئی ایسی چیز جس کی انسان کو ایک چاہت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، وہ اس انسان کو حاصل تھی، اس کے باوجود اس نے خودکشی کر لی۔ کیوں؟ نفس مطمئنہ حاصل نہیں ہوا۔ اللہ تعالی نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ جو کائنات سجائی ہے، یہ ہر انسان کی فطرت کے مطابق اللہ نے نظام بنایا ہے۔ اگر اللہ تعالی دن کو سونے کا نظام بناتے، رات کو کاروبار کرنے کا نظام بنا دیتے، تو بتائیں انسان کی فطرت کے مطابق ہوتا ہے؟ انسان کے لیے تو بڑی مشکل بن جانی تھی، حضرت انسان پریشان ہو جانے تھے، یہ کیا نظام ہے؟ یہ تو کوئی نظام نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالی انسان کے لیے ساری زندگی صحت اور سکون کو رکھتے، دنیا کے اندر صرف سکون ہی سکون ہوتا، پیسہ ہی پیسہ، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، انسان چند ہی دنوں بعد، چند سالوں بعد اپنی زندگی سے اکتا جاتا۔ کیوں؟ آپ نے دیکھا ہے بڑے بڑے دولت مند لوگ گولیاں کھا کے سو رہے ہیں۔ کیوں؟ سب کچھ ہے نہیں ان کے پاس، سکون کیوں نہیں؟ کیونکہ دنیا کے اندر صرف راحت کا مل جانا یہ انسان کی فطرت کے مطابق نہیں ہے۔ دنیا کا اتار چڑھاؤ یہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو زندگی بھی دی، موت بھی دی، خلق الموت والحیات، موت بھی پیدا کر دی، زندگی بھی پیدا کر دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی موت کے بارے میں فرماتے ہیں
الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کے لیے تو تحفہ ہے، اس کو تو ڈر ہی نہیں ہونا چاہیے موت کا۔ کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جب انسان نیک اعمال کر کے دنیا سے جائے گا، اور وہ دنیا میں تو لوگوں کی باتیں بھی سنتا تھا، اوس پڑوس کے رشتہ داروں کے گھر باہر کے معاملات حالات برداشت بھی کرتا تھا۔ جب اس کو آ گئی موت، وہ دنیا میں تھا نیک انسان متقی، موت آ گئی، موت تحفہ کیسے بن گئی؟ وہ نیک تھا، قبر میں جا کر اس کو سکون مل گیا۔ اللہ تعالی نے انسان کی فطرت کے مطابق یہ ساری چیزیں بنائی، لیکن اس پر عمل کر کے مسلمان فائدہ اٹھاتے ہیں، کافر فائدہ نہیں اٹھاتے۔ کافروں کو ظاہر لگ رہا ہے ہم نے ملک کے اندر یہ بنا لیا وہ بنا لیا، اتنے بڑے وسائل، بڑے بڑے ملک آپ نے دیکھا ہے وسائل ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے۔ اللہ نے جو ہماری تار جوڑی اپنے ساتھ، حضرت انسان دنیا میں آ گیا، اس کے کان میں اذان دے دو جی، کیوں؟ ہمیشہ کے لیے اس کے دماغ کو، اس کے دل کو اللہ اکبر کی صدا سے راحت ملتی رہے۔ یہ دنیا میں آئے، آخر کان اللہ نے لگائے ہیں، یہ نہ سوچے کہ میں کہاں گیا ہوں، کس لیے آیا ہوں۔ ہم کہتے ہیں بچہ چھوٹا ہے، بچے کو کیا پتا؟ او بھائی اگر بچے کو نہیں پتا تو شریعت اس کے کان میں اذان کیوں دلوا رہی ہے؟ اس کے دماغ اور اس کے کان کے ساتھ کوئی تعلق اس نظام زندگی کا ہے تو شریعت نے اس کے کان میں اذان دلوانے کا حکم دیا ہے۔ بچہ آ گیا دنیا میں، اب وہ جیسے ہی پرورش حاصل کرنا شروع کرے گا، ماں باپ کے ذمے اللہ نے نظام زندگی لگا دیا، اس کو سکھانا ہے، اس کو سمجھانا ہے، اس کو اس اصول، اس دستور، اس قانون کے مطابق لے کر چلنا ہے۔ کیوں؟ حضرت انسان کی فطرت سکون والی رہے۔ نظام کے مطابق جب انسان چلتا ہے تو انسان کو سکون رہتا ہے۔ نظام کے مطابق جب کوئی بھی ملک، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی گھر جب چلتا ہے تو اس میں سب کو سکون رہتا ہے۔ تو پھر جب انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے تو حضرت انسان کو بنانے والا اللہ، جس نے اللہ تعالی نے فرمایا ثم خلقنا النطفة علقہ، ہم نے انسان کو پیدا کیا نطفہ دے، فخلقنا العلقة مضغہ، مٹی سے پیدا کیا، اس مٹی کا ہم نے بنایا لوتھڑا، فخلقنا المضغة عظاما، اس لوتھڑے کے ساتھ جوڑ دی ہم نے ہڈیاں، فکسونا العظام لحما، ہم نے ان ہڈیوں کے، ان گوشت کے اوپر ہڈیاں جوڑی اور ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت چڑھا دیا، ثم انشأناہ خلقا آخر، اللہ تعالیٰ فرمایا تیرا اللہ اس طرح بار بار پیدا کرنے پر قادر ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ نے قرآن پاک کے اندر زمین کی تخلیق کی بات کی ہے، آسمانوں کی تخلیق کی بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم استوى علی العرش فی ستۃ ایام، ہم نے 6 دنوں کے اندر زمین و آسمان بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے درختوں کی تخلیق کی بات کی، چرند پرند کی تخلیق کی بات کی، سورج، چاند اور پوری کائنات کی تخلیق کی بات کی، لیکن ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، بس کہ جس اللہ نے آسمان بنا دیا اس کے لیے تعریف ہے، اس کی بڑی شان ہے، وہ پروردگار ہے تمام جہانوں کا پالنے والا۔ جس اللہ نے زمین بنا دی وہ اللہ تعریفوں کے قابل ہے، اس اللہ کی شان بیان کی جائے، وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ نے چرند پرند، درخت اور دوسرے جو چوپائے ہیں، ساری مخلوقات کو پیدا کیا اللہ نے۔ ہر جگہ پر اللہ تعالی نے یہی فرمایا رب العالمین، او جہانوں کا پروردگار ہے۔ لیکن جب حضرت انسان کی تخلیق کی اللہ نے بات فرمائی، اللہ تعالی نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار،
ہم نے انسان کو ایسی مٹی سے پیدا کیا جس مٹی کو اگر تم کھٹکا کر دیکھو تو اس میں سے آواز آئے گی. ایسی زبردست مثالیں دینے والا خالق کوئی ملے گا ہمیں؟ اللہ تعالیٰ نے مثال کے ساتھ سمجھا دی. مٹی کو تھوڑا سا پکایا جائے، بالکل نرم آگ پر نرم پکایا جائے، اس کے بعد جو مٹی کی کیفیت ہوتی ہے اس کا ہلکا سرخ رنگ ہو جاتا ہے. ہلکا سرخ رنگ، پنک اور سرخ کے درمیان جو کلر اس کا ہوتا ہے، اس مٹی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اللہ نے اس کی قرآن پاک میں وضاحت فرما دی. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا. اب حضرت انسان کو اللہ نے پیدا کیا، ساری چیزوں کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے. سورج بھی اللہ نے بنایا، چاند بھی اللہ نے بنایا، آسمان بھی اللہ نے بنایا، زمین بھی اللہ نے بنائی، درخت، یہ چرند پرند چوپائیں، بکری بھیڑ جانور کبوتر، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے. لیکن ان ساری چیزوں کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو خوبصورت نہیں کہا. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود نہیں کہا کہ تیرا اللہ بہت اچھا بنانے والا ہے. کیوں جی؟ آسمان بنانا کوئی آسان کام ہے؟ زمین بنانا کوئی آسان کام ہے؟ بہت بڑی تخلیق ہے. لیکن حضرت انسان تیری تخلیق ان ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے. جب اللہ نے انسان کی تخلیق کی بات فرمائی، اللہ تعالیٰ فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس چیز کی وضاحت کر دی کہ تیرا اللہ اتنا بابرکت اللہ ہے کہ وہ بہت اچھا پیدا کرنے والا خالق ہے. اور وہ صرف خالق نہیں ہے، وہ خلاق العلیم ہے، سب کچھ جانتا بھی ہے اور وہ خلاق ہے. حضرت انسان کی تخلیق اللہ نے ایسے بلا وجہ نہیں کی، اس کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے. یہی وہ مقصد جس کو پورا کرنے کے لیے انسان نے نظام زندگی عطا فرمایا. اور وہ نظام زندگی کیا ہے؟ انسان دنیا میں آ گیا، اس کے کان میں اذان دے دی گئی. آپ نے ایک نظام کے تحت چلنا ہے. آپ اب دنیا میں آگے ہو، اب آپ نے اللہ کی مان کر چلنی. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. انسان دنیا میں آ رہا ہے نا، آ کر یہ نہ کہے کہ میں اب دنیا میں آ گیا ہوں، اب میرے سے بڑا کوئی نہیں. چلتے ہوئے انسان آج کل یہی کر رہے ہیں نا دنیا میں. اللہ نے آتے ہی کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. حدیث مبارک کا مفہوم ہے انسان کی زندگی کیا ہے؟ انسان کی زندگی اذان اور نماز کے درمیان جو وقت ہے نا، صرف اتنی چھوٹی سی زندگی ہے. آج کان میں اذان دی جا رہی ہے، کل کو نماز جنازہ ہو جانا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ او جی 60 سال بڑی زندگی ہے، 100 سال بڑی زندگی ہے. زندگی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، اشرف الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں. کل کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کوئی نہیں ہے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ عائشہ میں بھی اگر جنت میں جاؤں گا تو اللہ کی رحمت سے جاؤں گا. حضرت عائشہ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی غفر له ما تقدم من ذنبك وما تأخر. آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ جب اللہ نے معاف کر دیے ہیں، آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ آپ اتنی بھوک کیوں برداشت کرتے ہو؟ اپنے آپ کو کیوں اتنا زیادہ اعمال میں کھپاتے ہو؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا أَن يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے اتنا روئے، اللہ تعالیٰ خود کہنے پہ آگے میرا محبوب بس کر، ہلاک نہ ہو جائے. اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ اس لیے کہ یہ لوگ ایمان والے بن جائیں، یہ جنت میں جانے والے بن جائیں. یہ اکثر لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں او جی لوگ پتہ نہیں کیوں مولویوں کے خلاف ہیں، پتہ نہیں لوگ جڑتے نہیں ہیں. میں نے کہا اگر لوگ مولویوں کے ساتھ سارے ہی جڑ جائیں تو مولویوں میں انبیاء والی صفات اور آزمائش کہاں سے آئے گی؟ لوگوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا
کیوں جی؟ لوگوں نے نبیوں کو نہ چھوڑا تو میں اور آپ کیا ہیں؟ اس لیے یہ جو حالات زندگی ہیں اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. نظام خداوندی کو دیکھ کر چلو، اعمال کرتے جاؤ، چلتے جاؤ، بالکل زندگی کے اندر کوئی پریشانی نہیں آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر آخرت کی بات کر رہا تھا کہ آپ فرماتے ہیں میں بھی اگر جنت میں جاؤں گا تو اللہ کی رحمت سے جاؤں گا. کیوں فرمایا؟ اللہ نے نظام زندگی بنایا. اب جس کی ریاست ہو، جس کا ملک ہو، کیوں جی بادشاہ اپنی ریاست میں کسی اور کے چلنے دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری کائنات میری بنائی ہوئی ہے. یہ پوری دنیا کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو پھر اس کے اندر کسی اور کی حکومت نہیں چلے گی. مولوی صاحب جتنے مرضی نفل پڑھتے رہو، بازار کے اندر چوری ڈاکہ کرنے والا بدماش جتنا مرضی تو گناہ کر لے، ظالم بادشاہ جتنے مرضی ظلم کر لے، تو نفل پڑھنے والا بھی سن لے اور چوری ڈاکہ کرنے والا بھی سن لے، چلنی میری چلنی ہے. ان تعذبہم فانہم عبادک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چاہوں سارے عبادت گزاروں کو جہنم میں ڈال دوں. اللہ کی مرضی ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سارے کافروں کو معاف کر کے جنت میں ڈال دوں. میں چاہوں تو سارے گناہگاروں کو جنت میں ڈال دوں اور سارے نیک لوگوں کو جہنم میں ڈال دوں. مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی سوال کرنے والا پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود میدان حشر میں پوچھیں گے لمن الملک اليوم. ہاں جی آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ سارے دم حیران. اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار. ایک اکیلے تیرے اللہ کی آج طاقت ہے، بادشاہی ہے. کیوں؟ خلق السماوات والارض. زمین بھی اس نے پیدا کیا، آسمان بھی اس نے پیدا کیا. تم اس کی زمین پر ایک ایک مرلے کے لیے خون بہاتے رہے. تمہیں نہیں پتا بادشاہ کون ہے؟ تمہیں نہیں پتا یہ سلطنت کس کی ہے؟ اللہ نے انسان کو نظام زندگی دی ہے. کس لیے؟ کہ حضرت انسان احکامات خداوندی کے مطابق، نظام اسلام کے مطابق چلے تاکہ اس کو دنیا میں بھی راحت ہو اور الموت تحفۃ المؤمن والے حکم پر اس کے لیے موت تحفہ بن جائے. جب وہ قبر میں جائے اس کو پھر بھی پریشانی نہ ہو، قبر سے اٹھ کے آخرت میں جائے اس کو پھر بھی پریشانی نہ ہو. اللہ نے جو انسان کے لیے انتظام کیا ہے وہ ہمیشہ کا سکون ہے، اور جو انسان اپنے لیے خود انتظام کرتے پھر رہے اس میں پریشانی ہی پریشانی ہے، مسائل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی فکر آخرت تھی. آپ رمضان مبارک سے 2 ماہ پہلے ہی اللہ سے دعا مانگتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک کے مہینے تک پہنچا. کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ تاکہ رحمتوں والا، برکتوں والا اللہ کا مہینہ ہمیں حاصل ہو جائے. اللہ تعالی نے انسان کو جو نظام زندگی دیا ہے اس کے اندر سب سے بڑی جو اللہ نے انسان کو دستور کی چیز دی ہے وقت سے پہلے اپنے کام کی تیاری کر لینا. یہ چیزیں انسان کو بڑی مار کھانے کے بعد سمجھ آتی ہیں، لیکن اللہ نے مسلمان کو پہلے دن سے ہی بتا دی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہے، آپ تو بخشے بخشا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کا 2 ماہ پہلے انتظار کر رہے ہیں. آج 2 رجب ہے 1443 ہجری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ حضرات بھی نیک اعمال کی فکر کریں، ابھی سے اپنے رمضان مبارک کی ترتیب بنائیں، رمضان مبارک کے اعمال کی فکر کریں، اپنی طبیعت کا، اپنی صحت کا ابھی سے خیال رکھیں، اور اسی صحت کا خیال اس نیت سے رکھنا ہے کہ ہم نے روزے رکھنے ہیں. اس نیت سے نہ رکھیں اور جی رمضان آ رہا ہے کہاں کہاں جو ہے وہ افطاری پارٹیاں ہونی ہیں ذرا لسٹ بنا لوں پہنچنا ہے. ایسے نہیں. حضرت انسان اللہ کے نظام کو دیکھ
اور اس کے مطابق تیاری کر کے چل، تجھے سکون ہی سکون ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔